السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج 26 دسمبر ہے 2024۔ اس سال کا آخری سوال جواب ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ بعض لوگ گورنمنٹ کی سہولت کو حاصل کرنے کے لیے بی پی ایل کارڈ بنواتے ہیں جبکہ وہ اس کے مستحق نہیں ہیں۔ یہ عمل کیسا ہے؟ انسان کو دھوکہ دینا یا گورنمنٹ کو دھوکہ دینا، دونوں اسلام میں ناجائز ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس کے شرائط پہ نہیں اتر رہے ہیں، اس کے باوجود محض سہولت کی بنیاد پر بی پی ایل کارڈ بنوایا جا رہا ہے، غلط کیا جا رہا ہے، کیونکہ دوسرے کا حق بھی مر سکتا ہے، اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں کوئی بھی جہاں رہے اس کے ساتھ اس کو وفاداری کرنی چاہیے اور دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ پوچھا گیا ہے کہ بعض لوگ غلط سرٹیفکیٹ ذات کا بنوا لیتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے، یہ بھی وہی ہے۔ اپنی ذات کو بدلنا یا اپنے والد کے نسبت کو ہٹانا، بعض لوگوں نے اس پر، بخاری کی روایت تو والد کے بارے میں ہے کہ کوئی آدمی اپنا والد کا نام ہٹا کر کے کسی دوسرے کو والد کا نام لکھ دے، حرام ہے۔ جیسے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جن کو اولاد نہیں ہوتی ہے تو وہ کسی کا لڑکا پال لیتے ہیں۔ لڑکا پالنا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن لڑکا پالنے کے بعد اس کی اپنی ولدیت لگا دینا اور اصل ولدیت ہٹا دینا، یہ حرام ہے۔ لہذا غلط سرٹیفکیٹ بنانا بھی جو ہے ایک دم جائز نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ ہمارے علاقے میں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو نہلا دھولا کر کے جب میت تیار ہو جاتی ہے تو اعلان کیا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو چہرہ دیکھنا ہے وہ دیکھ لیں، تو اس میں عورتیں بھی آتی ہیں، مرد بھی آتے ہیں۔ ایک دم غلط طریقہ ہے۔ سب سے پہلی بات تو اعلان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے آپ دکھلا دیں، لیکن اس کے لیے نمائش کرنا، باقاعدہ اعلان کرنا، لائن میں لگنا، یہ سب کام سنت کے خلاف ہے۔ اور عورتوں کا غیر محرم کو باقاعدہ بالارادہ آ کر کے دیکھنا، یہ بھی ایک دم غلط ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا عورتیں بال کٹوا سکتی ہیں یا نہیں؟ سوال جو ہے وہ پورا ہونا چاہیے تھا کہ بال کٹوانے سے مراد کیا ہے۔ دیکھیں، ایک کٹانا ہوتا ہے منڈانا، یہ تو حرام ہے۔ تشبہ بالرجال جو ہے، عورت تشبہ اختیار کرے، مرد کی مشابہت اختیار کرے، کپڑے میں، جوتے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، بات کرنے میں، چاہے مرد اختیار کرے عورت کا اور چاہے عورت اختیار کرے، دونوں ناجائز اور حرام ہے۔ اب رہا بال کٹوانے کا مسئلہ، منڈانا ایک دم حرام ہے۔ اب ایک عورت کے بال لمبے ہیں، 4 فٹ ہے، 3.5 فٹ ہے، نیچے سے اس نے 6 انچ کاٹ دیا تو کٹوا سکتی ہے، یا یہ کہ اتنا کٹوا دیا کہ پیچھے سے لڑکا معلوم ہونے لگی، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، تو بھی ناجائز ہے۔ اور اگر ہمارے ہاں ویسے تو زیادہ تر فتویٰ ہے کہ بال کٹا ہی نہیں سکتی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ایسی کوئی حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ بعض حدیثیں ایسی موجود ہیں، خاص کر ازواج مطہرات کے بارے میں، کہ بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاخذن رؤوسہن کانہا الوفرہ، کہ بعض ازواج مطہرات نے اپنے بال کو اتنا چھوٹا کر دیا تھا کہ جیسے پیچھے سے لگتا تھا کہ پٹا ہے۔ یہ حدیث ہے، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ عدت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے ایسا کیا تھا۔ بہرحال جو ہے، اگر مشابہ نہیں ہے تو پھر خاص کر سعودی علماء، مصر کے علماء، بھارت کے علماء ابھی اس میں بہت محتاط ہیں، وہ ایسا کھل کے فتویٰ نہیں دیتے ہیں، لیکن اگر تشبہ نہیں ہو رہا ہے تو کٹوایا جا سکتا ہے، میری ذاتی رائے ہے۔ صاحب نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب مجھے لوگ دعوت دیتے ہیں اور میرے ساتھ میرا ڈرائیور بھی ہوتا ہے، تو دعوت میری ہوتی ہے لیکن کھانا جب کھانے بیٹھتے ہیں تو ڈرائیور صاحب بھی ساتھ پہ بیٹھتے ہیں،
تو دعوت میں ڈرائیور صاحب کا شامل کر لینا میرا اس طریقے سے جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں یہ عرف عام ہے کہ جس آدمی کو آپ نے دعوت دیا ہے اگر وہ گاڑی سے چلتا ہے یا اس کے ساتھ دو ایک لوگ چلتے ہی چلتے ہیں تو یہ عرف عام ہے. اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ تم کو بولے کہ ڈرائیور کو ابھی کھانا جائز ہے، تمہارے ساتھ جو آتا ہے اس کا کھانا بھی جائز ہے. یہ عرف عام ہے، اس کو برداشت کرنا چاہیے. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ پچھلے ہفتے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ یہ بات اچھالی گئی کہ مسجد میں نکاح کرنا بدعت ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو پہلا جواب تو یہ ہے کہ آپ اس کو پچھلا والا سوال جواب دیکھ لیتے، اور میں نے اس پر پوری ویڈیو بھی اور آڈیو بھی دونوں بنائی ہے. ہمارے یہاں دارالعلوم کا فتویٰ ہے، صراحت کے ساتھ فتویٰ ہے کہ اعلان کرو نکاح کا، وجلوہ فی المساجد، اور نکاح مسجد میں پڑھا کرو. یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے، فتاویٰ ہے دارالعلوم کا. جو لوگ بدعت مانتے ہیں وہ کہتے رہیں، لیکن اس کے باوجود یہ حدیث موجود ہے اور حدیث صحیح ہے. لہذا مسجد میں نکاح کرنا ہمارے نزدیک مستحب ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ جو کہہ دیا جاتا ہے کہ غیر مسجد میں نکاح کرنا گناہ ہے، یہ جملہ بھی صحیح نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. ایک صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب ایک صاحب بیان کر رہے تھے کہ اگر پیلے رنگ کی جوتی یا چپل یا جوتا پہنا جائے تو اس سے غم ہلکا ہوتا ہے. اس کی کیا حقیقت ہوتی ہے؟ کسی کلر، کسی پتھر، ان سب چیزوں کا تعلق عقیدے سے نہیں ہونا چاہیے. پیلی چپل پہنو، کالی چپل پہنو، اس سے غم ہلکا ہونے کا کوئی رشتہ نہیں ہے. اور یہ عقیدہ رکھنا کہ پیلی پہنیں گے تو غم ہلکا ہوگا، یہ حقیقت میں کیا ہے؟ یہ عقیدے کا شرک ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح کسی پتھر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس سے تقدیر اچھی ہو جاتی ہے یا فلاں پتھر پہنیں گے تو تقدیر خراب ہو جاتی ہے. پتھر کے بس پہ کچھ نہیں ہے. تمہاری تقدیر بنانا وہ پتھر ہے، وہ اپنی تقدیر بنا نہیں پایا بیچارہ، پتھر ہی رہا. تمہاری تقدیر کیا بنائے گا؟ اگر اتنی اس کے اندر صلاحیت ہوتی تو وہ پتھر سے ہیرا بن جاتا خود ہی. لہذا نہ کسی کی تقدیر بناتا ہے اور نہ کسی کی تقدیر بگاڑنے کی اس کے اندر صلاحیت ہے. اور اگر یہ سمجھ کر کے پتھر ایک آدمی پہن رہا ہے انگوٹھی میں، محض فیشن میں پہن رہا ہے، خوبصورتی میں پہن سکتا ہے، لیکن عقیدے کے ساتھ اس کا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. پوچھا گیا ہے کہ بعض علاقوں میں، خاص کر کرناٹک، آندھرا وغیرہ میں، جب گھر بناتے ہیں تو کہتے ہیں کہ واستوا دیکھ لیں. یہ یو پی بہار میں نہیں ہے، گرچہ وہیں سے شروع ہوا پہلے، لیکن ابھی ادھر آ گیا، ادھر معلوم نہیں کہاں چلا گیا. واستوا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب گھر بناتے ہیں تو ایک صاحب پنڈت ہوتے ہیں یا اس کے کوئی ماہر ہوتے ہیں، وہ آ کر کے بتاتے ہیں کہ گھر کا دروازہ فلاں جگہ ہونا چاہیے، دکان کا دروازہ پورب طرف ہوگا، دکان کا دروازہ اس طرف ہوگا، ٹوائلٹ یہاں بنایا جائے، بیڈ روم یہاں بنایا جائے. اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے. اچھا میں ایک بات پوچھتا ہوں، ایک روڈ ہے، غور سے سنیے گا، دیکھیے واستوا کیسا بناتے ہیں جب دل چاہتا ہے. ایک روڈ جا رہا ہے، ہر آدمی کو روڈ کی طرف دروازہ کرنا اپنی دکان کا، تب سب کا واستوا روڈ ہی کی طرف نکل آتا ہے. بھئی تب کسی کا واسطہ نکلنا چاہیے کہ بھئی اس کا دروازہ پیچھے ہو، پیچھے روڈ ہی نہیں ہے. اب جس طرف روڈ ہے اسی طرف واستوا نکل آیا ہے، اس کا مطلب چیٹنگ کی جا رہی ہے آپ کے ساتھ. سمجھے نہیں؟ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. پوچھا گیا ہے کہ اگر ایک عورت حیض کی حالت میں ہے تو کیا اس کا نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ نکاح ہو سکتا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں رمضان میں نکاح نہیں ہوتا، حالت حیض میں نکاح نہیں ہوتا ہے. رمضان میں بھی نکاح ہو جاتا ہے، روزے کی حالت میں بھی نکاح ہو جاتا ہے، اور حیض کی حالت میں بھی نکاح ہو جاتا ہے. جو چیز منع ہے، احکامات ہیں، رمضان کی حالت میں بیوی سے نہ ملنا، وہ فتویٰ جاری ہوگا. حیض کی حالت میں بیوی سے نہ ملنے کا فتویٰ جاری ہوگا، لیکن نکاح کیا ہے وہ ہو جائے گا. پوچھا گیا ہے کہ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مہر فاطمی کتنی ہوتی ہے؟ بہت مرتبہ اس کا جواب دیا گیا ہے. 1 کلو 530 گرام چاندی جو ہے وہ مہر فاطمی ہوتی ہے آج کے دور میں. اب جس وقت رکھی جا رہی ہے مہر، اگر مہر میں یہ لکھا ہوا ہے
کہ ہم مہر فاطمی ادا کریں گے، تو جب آپ ادا کریں گے اس وقت آپ کو چاہیے کہ 1 کلو 530 گرام، تھوڑی سی اور ہوتی ہے 531 پکڑ لو، یعنی 1.5 کلو سے تھوڑا سے زیادہ، وہ جو اس وقت چاندی کا جو ریٹ ہوگا اتنی مہر مانی جائے گی۔ اور اگر اس میں یہ لکھ دیا گیا کہ مہر ادا کی جائے گی اتنے کلو چاندی یا اتنا تولہ چاندی، تو پھر اتنے چاندی جائے، جب بھی چاہے 10 سال کے بعد ادا کرے چاہے 20 سال کے بعد ادا کرے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک شخص نے عمرہ کیا اور عمرہ کرنے کے بعد، عمرہ میں کیا ہوتا ہے، طواف ہوتا ہے، طواف کے بعد جو ہے وہ 2 رکعت سنت نماز پڑھی جاتی ہے، پھر صحیح ہوتی ہے، اس کے بعد صحیح کے بعد دعا کرتے ہیں، بعض لوگ 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں اور بال کا کٹا لیتے ہیں یا مڈا لیتے ہیں۔ تو ایک صاحب نے طواف کیا اور طواف کرنے کے بعد وہ 2 رکعت نفل جو سنت نماز تھی وہ پڑھنا بھول گئے۔ اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ میں گھر آ گیا، صحیح کرنے کے بعد گرچہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھ لی تھی لیکن طواف والی نماز میں نے نہیں پڑھی، اب میں گھر آ گیا ہوں تو اب میں کیا کروں؟ اگر آپ جہاں آ گئے ہیں وہیں پہ 2 رکعت احتیاطاً پڑھ لیں، اس سے کوئی دم وغیرہ لازم نہیں آئے گا۔ پوچھا گیا ہے کہ ایک شخص نے جمعہ کی نماز ایک مسجد میں نفل نیت کی، نماز جمعہ پڑھی، امام صاحب فرض پڑھا رہے تھے، انہوں نے نفل یا سنت کی نماز کی نیت کر کے اس کے پیچھے پڑھ لیا، یہ سمجھ کر کے پڑھ لیا کہ دوسری مسجد میں جا کر کے ہم کو کیا کرنا ہے، جمعہ پڑھنا ہے یا پڑھانا ہے، دونوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ابھی پچھلے ہفتے یہ سوال آیا تھا تو میں نے جھٹکے میں یہ بات کہہ دی تھی، جو میری غلطی تھی، میں نے کہا تھا کہ نہیں ایسا نہیں کر سکتا ہے، لیکن وہ میں نے جو بات کہی وہ غلط ہے۔ فتویٰ اس پر ہے کہ اگر اس نے نفل یا سنت کی نیت سے پہلی نماز پڑھی، گرچہ امام صاحب جمعہ ہی پڑھا رہے تھے، تو آپ دوسری جگہ جا کر کے اپنی جمعہ کی نماز فرض ادا کر سکتے ہیں۔ تو جن صاحب نے سوال کیا تھا ان سے معذرت ہے اور وہ اس کو نوٹ کر لیں۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب میں نے ایک صاحب کو زکوٰۃ کی رقم دی اور وہ پریشان تھے تو میں نے ان کی مدد کی، لیکن زکوٰۃ کی رقم سے میں نے ان کو بتایا نہیں۔ آج وہ 5 سال کے بعد میرے پاس آئے اور انہیں مجھ سے کہا کہ آپ نے جو پیسہ دیا تھا وہ آپ اپنا پیسہ واپس لے لیں، تو اب میں کیا کروں؟ حالانکہ میری نیت کیا تھی کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ دیکھیے اگر آپ نے ان کو زکوٰۃ سمجھ کر دیا تھا تو آپ کی زکوٰۃ تو ادا ہو گئی تھی۔ اب 3-4 شکلیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ یار اب میں نے دے دیا، چھوڑو رکھو، واپس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس پر وہ راضی ہو گیا، بہت اچھی بات ہے۔ وہ پیچھے پڑ گیا، نہیں بھیا اپنا پیسہ واپس لو تم، تو آپ اب مجبوری درجے میں لے لیں واپس اور لے کر کے کسی ایسے شخص کو دے دیں جو مستحق زکوٰۃ ہو، کوئی مسئلہ نہیں، اس کو آپ دے دیجئے۔ کوشش کیجئے کہ نہ لیں، اگر مجبوری میں پھنسی جا رہے ہیں، لینا ہی ضروری پڑ رہا ہے، تو پھر ایسی شکل میں کیا کریں، کسی مستحق زکوٰۃ کو دے دیں۔ دوسرا بھی سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ زکوٰۃ جب میں نے دیا تو کیا مجھے بتانا ضروری تھا؟ کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے۔ زکوٰۃ جب کسی ادارے کو، کسی سنستھا کو، تنظیم کو دی جاتی ہے تب بتانا، جیسے کوئی مدرسے کو دے رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ کلیئر کرے کہ یہ صدقے قیمت کا ہے یا زکوٰۃ کا ہے یا جو ہے وہ امداد کیا ہے، بولے۔ اگر انفرادی طور پہ دے رہا ہے تو یہ بتانا ضروری نہیں ہوتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کی مد ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مولانا جاوید احمد غامدی صاحب نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بذات خود سور حرام نہیں ہے، مطلب نجس نہیں ہے، اور جو چیز حرام ہے وہ سور کا گوشت ہے، کیونکہ قرآن میں جہاں جہاں آیا ہوا ہے وہاں لحم الخنزیر کا لفظ ہے، اس سے انہوں نے پکڑ لیا۔ تو یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیں ایک بات بتا دیں کہ جاوید احمد غامدی صاحب ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت میں اس بات میں مشہور ہیں کہ وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے ہیں کہ جمہور کی کیا رائے ہے، نمبر 1 اس کا خیال نہیں رکھتے، نمبر 2 اس بات کا خیال نہیں رکھتے ہیں
کہ صحابہ کا اس پر معمول کیا ہے، اس کا بھی خیال نہیں رکھتے ہیں۔ تیسری چیز، اگر قرآن سے کوئی بات آ گئی ہے تو پھر وہ حدیث کو اٹھا کر کے کیا کر دیتے ہیں، کنارے، حدیث سے اس کی تشریح لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ تین بنیادی وجہ سے جاوید احمد غامدی سے اہل سنت والجماعت کا ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ اتفاق نہیں رکھتا۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مولانا مکی صاحب کا ایک ویڈیو آیا ہے، اس میں وہ ان سے سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے یا نہیں۔ انہوں نے بھی اس بات کا خیال نہیں رکھا کہ ہمارے ہاں مفتہ بہی قول کیا ہے، یعنی کس پر فتویٰ ہے۔ ہمارے ہاں جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ نہ میاں بیوی کو زکوٰۃ دے سکتی ہے اور نہ بیوی میاں کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے، میں نے بھی سنی ہے یہ ویڈیو، بھیجا مجھے انہوں نے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے کیونکہ شوہر کے اوپر، بیوی کے اوپر شوہر کی ذمہ داری نہیں ہے۔ شوہر اپنی زکوٰۃ بیوی کو نہیں دے سکتا ہے لیکن بیوی دے سکتی ہے۔ لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ ایسے مسائل میں مفتہ بہی قول کا اعتبار کرنا چاہیے اور اسی پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ زیادہ زیادہ ان کی ذاتی رائے ہے، گرچہ اور بھی لوگوں کی ذاتی رائے ہے، ایسا نہیں ہے۔ احناف میں اور بھی بہت سے علماء کی ذاتی رائے ہے کہ بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، مفتہ بہی قول نہیں ہے۔ اب تلاشا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ ملے کہ صاحبہ نکاح یا کسی کا کوئی قول ہوگا، اگر زندگی رہی اور یاد رہا تو اگلے ہفتے اس کو دیکھا جائے گا۔ پوچھا گیا ہے کہ عربوں سے محبت رکھنے کا حکم ہے لیکن اس دور میں عرب حکمراں کے حالات و قواعد کی وجہ ان سے بغض رکھنا، اس کو برا کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں، الحب للہ والبغض للہ، اس میں عرب بھی شامل ہیں، غیر عرب بھی شامل ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری ان سے بغض کی بنیاد البغض للہ ہے تو وہ عرب ہو، اور بس یہ ضرور دھیان رکھنا چاہیے کہ مطلق عرب سے بغض نہیں رکھیں۔ انفرادی طور پر، مثال کے طور پر ایک حکمران ہے، وہ اسلام کی دھجیاں اڑا رہا ہے، تو آپ یقینی بات ہے کہ ایسے شخص سے آدمی کے اندر دل سے کیا ہوگی؟ نفرت پیدا ہوگی، آپ بغض رکھ سکتے ہیں۔ لیکن سارے عرب ایسے ہیں، فلاں گاؤں والے ایسے ہیں، فلاں بات وہ بولتے ہیں نا، پورے گاؤں کو، ارے وہ پورے گاؤں والے چیٹر ہیں، ایسا نہیں بولیں۔ وہاں پہ جو شخص ایماندار ہے آپ نے اس کو بھی گالیاں دے دیا، لہذا ایسا کسی کے لیے نہیں بولنا چاہیے۔ اور البغض للہ باقاعدہ ایک موضوع ہے، لہذا اگر اللہ کے لیے بغض، اللہ کے لیے محبت کی گئی ہے تو بہت بڑی بات ہے۔ پوچھا ہے کہ رات میں نفل پڑھتے ہوئے قرأت بلند آواز سے کر دی تو کیا سجدہ سہو واجب ہوگا؟ رات میں اگر کوئی آدمی نفل نماز جہرن، جیسے تہجد پڑھ رہا ہے، کوئی بھی پڑھ رہا ہے، جہری پڑھ سکتا ہے، سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے، جیسے آپ کمرے میں ہیں، وہاں پہ دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں، لیکن اب آپ تم کو بتانا ہے کہ میں بہت نیکی کا کام کر رہا ہوں اور آپ دھڑلے سے شروع ہو گئے، سورہ بقرہ شروع کر دیا، ایسا نہیں کریں۔ اپنی ذات سے کسی کو نقصان یا کسی کو تکلیف نہیں پہنچا، نقصان نہیں، تکلیف نہیں پہنچا ہے۔ پھر اسی سے ملتا جلتا سوال کیا گیا ہے کہ کیا دن میں نوافل و سنن کی ادائیگی میں جہرن قرأت کر سکتے ہیں؟ دن کے اوقات میں جو ہے نفل نماز جو پڑھی جاتی ہے یا سنت نماز پڑھی جاتی ہے اس میں تلاوت زور سے نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر کسی کو یہ ہے، جیسے بچے ہیں سنا رہے ہیں، کسی کو پارا سنا رہے ہیں، تو آپ نماز کے بجائے ویسے سنا دیں، نماز میں کر کے نہیں سنائیں۔ پوچھا گیا کہ ایک آدمی صاحب نصاب تھا، ہر سال وہ زکوٰۃ دیا کرتا تھا، لیکن اس بار سال پورا ہونے سے پہلے جو ہے وہ بیچارہ خود محتاج ہو گیا، تو کیا وہ زکوٰۃ دے گا؟ کیوں زکوٰۃ دے گا جب صاحب نصاب ہی نہیں رہا؟ اب تو وہ خود بیچارہ زکوٰۃ کا کیا ہو گیا؟ مستحق ہو گیا۔ اگر آپ اس کو زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لہذا اس کے زکوٰۃ نکالنے کا تو کوئی سوال نہیں۔ اس بات کو سمجھ لیں، اس میں بہت لوگ غلطی کرتے ہیں، دونوں باتیں۔ جیسے مثال کے طور پر پہلی رمضان کو ہم نے طے کر رکھا ہے، ایسا سو رہے ہیں جیسے لگ رہا ہے کہ زندگی میں کبھی نیند ہی نہیں ہوئی ہے، اور ابھی کہہ دیا جائے تو 1 منٹ کے لیے خاموش نہیں بیٹھیں گے،
سمجھے نہیں؟ کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، ایک مسئلہ بہت زیادہ لوگوں کو پریشان کرتا ہے زکوٰۃ کے بارے میں. مثال کے طور پر پہلی رمضان کو آپ نے زکوٰۃ اپنے اوپر لازم کر رکھی ہے، ہم زکوٰۃ نکالیں گے. رمضان کی پہلی آنے سے 5 دن پہلے 2 دن پہلے کیا ہوا کہ آپ کے جات جس پیسے پہ زکوٰۃ نکالتے تھے آپ نے اسے گاڑی خرید لیا، موٹر سائیکل خرید لیا، کار خرید لیا، اور اب اتنا پیسہ بچا ہی نہیں کہ آپ صاحب نصاب رہ جائیں. بھلے 2 ہی 3 دن باقی تھا تو بھی آپ کے اوپر سے زکوٰۃ کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. اس کا الٹا کر لیجیے. 2-3 دن ابھی زکوٰۃ دینے کے ٹائم میں آنے باقی تھا اور ایک جگہ سے آپ کو 10 لاکھ روپے آ گیا اور پہلے سے آپ صاحب نصاب ہیں، تو ایسی شکل میں اب 10 لاکھ پر بھی زکوٰۃ دی جائے گی. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں، اس پر بھی سال بھر گزرنا ضروری ہے. سال بھر اس آدمی کے لیے گزرنا ضروری ہے جو پہلے سے صاحب نصاب نہیں ہے. جو پہلے سے صاحب نصاب ہے اگر ایک دن بھی پہلے آئے گا تو جیسے ایک دن پہلے خرچہ ہونے سے زکوٰۃ سے نکل گیا، ایسے ہی ایک دن پہلے آنے سے زکوٰۃ میں داخل ہو جائے گا. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اچھا، ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ زمزم کا پانی وہاں سے لا کر کسی بھی شخص کو اپنے ملک میں بیچنا کیسا ہے؟ اگر زمزم کے پانی کے مالک آپ بن گئے ہیں، مطلب پانی وہاں سے اٹھا لیا اور اب آپ اس کے مالک ہیں، تو اگر آپ بیچنا چاہتے ہیں تو بیچ سکتے ہیں. زمزم کا پانی بیچا جا سکتا ہے. زمزم کے بارے میں ایک سوال اور بھی ہے کہ زمزم غیر مسلم کو دینا، زمزم غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے. زمزم کے پانی سے وضو کرنا، زمزم کے پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے. زمزم کے پانی سے غسل بھی کیا جا سکتا ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم لوگوں کو تبرک کے طور پر ملتا ہے تھوڑا موڑا، تو اس میں بیچارہ وہ کہاں وضو کرے گا، کہاں غسل کرے گا. لیکن اگر جیسے وہاں پہ بہت سے لوگ کرتے ہیں، وہاں کر لیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ زمزم کے پانی سے غسل یا وضو کرنے سے کوئی آدمی گنہگار ہو جاتا ہے. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وقت میں بچپنے میں جب پانی نکلا ہوگا تو اسی سے نہایا گیا، اسی سے دھویا گیا، اسی سے کپڑا سب کچھ کیا گیا، اسی کو استعمال کیا گیا، لہذا جائز ہے. پھر ایک پانی ایسا بھی تھا جو زمزم سے بھی متبرک تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں داخل ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ آپ کی انگلی جو ہے آپ نے چشمے میں رکھا، مشکیزہ میں رکھا اور پانی جاری ہوا، اور اس پانی سے لوگوں نے بڑے بڑے اپنے مشک بھرے اور کھایا پیا، نہایا دھویا. تو اگر نبی کے ہاتھ سے نکلے ہوئے پانی سے نہایا جا سکتا ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیوں کے رگڑنے سے یا حضرت جبریل علیہ السلام کے پر کے رگڑنے سے جو پانی نکلا ہے اس سے بھی وضو غسل سب کچھ کیا جا سکتا ہے. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب ایک صاحب تقریر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جب غار ثور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی جانور نے ڈس لیا تو وہ سانپ تھا. پھر ابو بکر کی اس سانپ سے بہت لمبی چوڑی گفتگو ہوئی اور اس نے کہا، بڑی لمبی بات ہے، میں شارٹ کر رہا ہوں، کہا اس سانپ نے کہ تم کو میں نے اس لیے ڈسا کیونکہ تم نے یہاں پیر رکھ دیا اور میں ایک زمانے سے نبی کی زیارت کا محتاج تھا کہ نبی یہاں آئیں گے تو میں دیکھ لوں گا، اور تم نے میرا دیکھنا کیا کر دیا، پرابلم میں ڈال دیا، لہذا میں نے ڈس لیا. یہ لمبی چوڑی بات ہے، یہ پورا واقعہ جھوٹا ہے، منطقی لحاظ سے بھی جھوٹا ہے، روایتاً بھی جھوٹا ہے، درایتاً بھی جھوٹا ہے. اچھا، سانپ کو کیسے معلوم تھا کہ صاحب غار ثور میں وہ آ کر کے چھپنے والے ہیں؟ اور جو حضرت کو اتنا معلوم ہے کہ یہاں آ کر چھپنے والے، وہ حضرت وہیں زیارت کیوں نہیں کے لیے جہاں روز رہتے تھے؟ وہ بل میں گھس کر کے ہی زیارت ہوگی، زیارت ایسے میدان میں نہیں ہو سکتی. اصل میں یہ سب باتیں اگر تھوڑا سی بھی بدھی آدمی لگائے نا تو معلوم ہوتا ہے کہ کہاں گڑبڑی ہوئی ہے. لیکن ہماری عادت ہے ایسے جیسے واقعات ہوتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بولنا شروع کر. جتنا مقرر جھوٹی باتیں نقل کرتا ہے اتنا سامعین کیا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ بولنا شروع. جب زیادہ سبحان اللہ بولے تو زیادہ ہوشیار ہو جاؤ، زیادہ گڑبڑ ہونے والا ہے. لہذا اس کی کوئی واقعے کی حقیقت، اتنا واقعے کی جہاں تک حقیقت ہے بحقی میں ہوئی ہے اور بھی روایتوں میں ہے.
کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کی حفاظت کے لیے اس سوراخ کو بند کیا اور اس سے آپ کو نقصان پہنچا. بعض لوگ اس پر بھی کہ اس نے نہیں کاٹا، اس پر بھی بعض روایتیں ہیں کہ نہیں کاٹا. بہرحال یہاں تک گنجائش ہے، لیکن آگے جو کہانی سنا رہے ہو غلط سنا رہے ہو. پوچھا گیا ہے کہ جب کبھی صوفی حضرات سے یا عامل سے پوچھا جاتا ہے کہ لڑکی کی شادی یا لڑکے کی شادی میں تاخیر ہو رہی ہے تو وہ وظیفہ بیان کرتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھو اور انشاءاللہ جو ہے لڑکی لڑکے کی شادی ہو جائے گی. وہ صاحب نے پوچھا ہے کہ کیا شادی جلدی کرنے یا وقت پر کرنے یا جلدی ہو جانے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کوئی وظیفہ بیان کیا گیا ہے؟ نبی کی جانب سے کوئی وظیفہ نہیں ہے. یہ ان کا اپنا تجربہ عامل صاحب کا ہے. عامل صاحب نے آپ کو بتا دیا، آپ کا دل چاہتا ہے آپ بھی وظیفہ کر لیجیے، ہونا ہوگا ہو جائے گی. لیکن یہ اگر نہیں ہوئی تو عامل صاحب کو گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کوئی قرآن حدیث کی بات نقل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنا ایک تجربہ بیان کیا ہے. بلکہ میں آپ کو آگے بڑھ کر کے اگر یہ کہوں اچھا نہیں لگے گا شاید آپ کو، بہرحال کہ زیادہ تر وظیفے قرآن حدیث سے ثابت ہی نہیں ہیں. 99% وظیفے جتنے بھی بتائے جا رہے ہیں، چاہے وہ کوئی بزرگ بتاوے، چاہے وہ پیر صاحب بتاویں اور چاہے جو مرید صاحب بتاویں، سب اپنا آدمی کا تجربہ ہے. لیکن چونکہ اس قسم کے وظیفے بتانا شریعت کے اگر خلاف نہیں ہے تو بتانا کیا ہے؟ جائز ہے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، بولی کہ حضرت جب بھی مانگ نکالتی ہوں نا تو مانگ ٹیڑھی نکلتی ہے. تو حضرت نے کہا کہ جب نکالا کر تو اہدنا الصراط المستقیم پڑھ لیا کر. اب وہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھ کے نکالی، مانگ سیدھی ہو گئی. ان کا ایسے آپ بھی کسی کو وظیفہ بتا سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا اجازت ہونا ضروری ہے. اچھا جب اجازت اللہ کے رسول ہی نے کسی کو نہیں دیا ہے تو جتنے لوگ اجازت دے رہے ہیں سب ڈپلیکیٹ ہیں. کوئی کسی کے پاس اجازت کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا صرف اس آیت سے لنک ہونا چاہیے. ابھی جیسے مثال کے طور پر میں ایک کینسر کے مریض مرض میں مبتلا رہا اور الحمدللہ کافی حد تک فائدہ رہا. تو مولانا مکی صاحب نے ہی ایک وظیفہ بتایا، ہم کو نہیں مطلب سبھی کو بتایا ہے، میں نے بھی اس پر عمل کیا، اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی عمل کرنا چاہے تو عمل کر سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ سورہ نجم کی جو آخری آیت ہے کہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس کو ہٹا نہیں سکتا. انہوں نے کہا کہ آپ 1100 مرتبہ یا 1101 مرتبہ ایک بوٹل پہ دم کر لیں، ایک ہفتہ پئیں، پھر 1101، یہ 15-20 منٹ میں کیا ہو جائے گی 1100 مرتبہ، چھوٹی سی آیت ہے. پھر 1100 مرتبہ، پھر 1100 مرتبہ، ایسے آپ 21 دن تک پئیں. اللہ نے چاہا تو آپ کا مرض کیا ہو جائے گا، دور ہو جائے گا. انہوں نے کینسر کہا، کسی کو کوئی بھی بیماری ہو اس میں وہی کر سکتا ہے، تجربہ کر سکتا ہے، کیونکہ کوئی ایسا شرکیہ یا کفریہ کلام تو آپ کہہ نہیں رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ناجائز ہو. تو اس کے پہلے بھی ایک جملہ برابر بولتا رہتا ہوں کہ علاج اور معالجہ دلیل کا محتاج نہیں ہوتا ہے. علاج اور معالجہ اس بات کا محتاج ہوتا ہے کہ جو بتایا جا رہا ہے وہ شریعت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے بس. تو کوئی بھی کر سکتے ہیں. تو یہ جو وظیفہ شادی والا ہے یہ بھی کچھ بتایا ہوتا ہے یا نہیں ہے. ایک صاحب نے ایک تاریخی سوال کیا ہے کہ مولانا صاحب کس بزرگ کو سلطان الہند کہتے ہیں اور کیوں؟ یہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا لقب ہے سلطان الہند. سلطان الہند کا مطلب ہندوستان کا راجا. اتفاق ایسا ہے کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے بزرگ ہیں کہ انہوں نے دلی پر 7 بڑے بڑے بادشاہوں کو یا کم سے کم 6 بڑے بڑے بادشاہوں کو چڑھتے اور اترتے دیکھا، مطلب دور دیکھا ان کا. اور ہر بادشاہ نے ان سے تمنا ظاہر کی کہ حضرت میں آپ کی زیارت کے لیے آنا چاہتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ تم بادشاہ میں فقیر، تمہارا ہم سے کیا لنک ہے؟ بھئی تم اپنے میں مست رہو، میں اپنے میں مست ہوں.
کسی کو حضرت نے اجازت نہیں دیا. تو ایک بادشاہ نے کہا کہ حضرت میں بادشاہ ہوں, میں آؤں گا ملاقات کرتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ یاد رکھنا ہمارے گھر میں 2 دروازے ہیں, ایک دروازے سے اگر تو آیا تو دوسرے دروازے سے جو ہے وہ نظام الدین نکل جائے گا, ملاقات ہی نہیں کرے گا. تو اصل بادشاہ کون ٹھہرا؟ اصل بادشاہ تو نظام الدین اولیاء کے جس سے بادشاہ ملنے کی تمنا رکھے اور وہ لات مار رہا ہے. اس بنیاد پر ان کا لقب کیا پڑ گیا؟ سلطان الہند. بات سمجھے نہیں سمجھے پوری؟ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب ہم نے گھر میں عقیقہ کیا ہے اور اجتماع ہو رہا ہے, تو میں نے وہ عقیقے کا گوشت اجتماع میں دے دیا اور اجتماع والوں نے کیا کیا, ٹوکن لگا کے گوشت بیچ لیا. کھانا کھاتے نا تو ٹوکن ایک لگتا ہے نا, تو میرا وہ جو عقیقہ ہوا وہ صحیح رہا کہاں گیا؟ عقیقے کے گوشت کو بیچا نہیں جا سکتا. غلط کیا انہوں نے, آپ غلط کیا. ایک صاحب نے پوچھا ہے یہ ذاتی مدرسے کے بارے میں کہ مولانا صاحب آپ نے مدرسے کے بارے میں اپیل کی تھی اور اپنی سوسائٹی کے بارے میں کہ کچھ تعمیری کام ہو رہا ہے, تو اس میں کیا صدقات کی رقم دی جا سکتی ہے کہ نہیں, اور کام کہاں تک ہوا ہے, میں اپنے گروپ میں ڈالنا چاہتا ہوں, تو آپ پوری تفصیل بتائیں. دیکھیں کام جو ہے تھوڑا سا یہاں باقی ہے 3000 اسکوائر فٹ کا, اور تقریباً 57 سے 58 لاکھ روپے کا کام ہے. اور اجودھیا فیض آباد میں جو مسجد اور مدرسہ بن رہا ہے اس میں تقریباً 10 سے 15 لاکھ روپے کا کام ہے. یہ میں چاہ رہا ہوں کہ کسی طرح کیونکہ ہمارا مرد بھی ہے, بہرحال اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہے گا لے گا, لیکن میری تمنا ہے کہ یہ مکمل ہو جاتا. موت اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اس وجہ سے میں نے اپیل کی تھی اگر کوئی صاحب اس میں تو کوئی تعاون کرنا چاہتے ہیں اس سال ثواب کے طور پر, جیسے بھی تعاون کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. بہرحال یہ اس کی فی الحال ضرورت ہے. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ میں اپنی چچاداد بہن کو بہن بنا چکا ہوں, تو کیا میں اس سے شادی کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ کوئی بہن بنتی ہی نہیں بھائی. کوئی کسی کو بہن بنا لے, یہ میری منہ بولی ماں ہے, یہ میری منہ بولی بیٹی ہے. رشتہ بناتا کون ہے؟ اللہ بناتا ہے. اور یہ بھی بتا دیں آپ کو کہ رشتہ آپ کاٹ بھی نہیں سکتے. مثلاً جب لوگ کہہ دیتے نا یہ لڑکا ہمارا بڑا فرمان ہے, میں اس کو آگ کرتا ہوں. آگ بولتے, آدھا کہ آگ کوئی لفظ نہیں ہے, آگ لفظ ہے, عین الف قاف. آگ کی کوئی بھی تعریف ہمارے پاس نہیں ہے. آپ یہ کہہ دیں کہ بچہ ہمارا نہیں ہے, میری وراثت میں ان کو حصہ نہیں ملے گا, میں لکھ کے, آپ لکھ کے جاؤ چاہے الٹا لٹک کے جاؤ. بیٹا بنایا کس نے ہے؟ اللہ نے. آپ اس نسبت کو کاٹ سکتے ہی نہیں ہے. حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ 4 نسبتیں ہوتی ہیں. کتنی نسبتیں ہوتی ہیں؟ 4. 4 میں 2 کاٹی جا سکتی ہے, 2 قطعی نہیں کاٹی جا سکتی. پہلی نسبت میاں بیوی کی, سب سے تگڑی نسبت, لیکن کچا دھاگا ہے. جب چاہیں آپ بھیا آج سے نہ تم ہماری بیوی نے تمہارے شوہر, السلام علیکم, ختم. 1 سیکنڈ میں نسبت کیا ہو گئی؟ ٹوٹ گئی. دوسرا پیر اور مرید کی نسبت, میں آپ سے بیعت ہوا, آپ مجھ سے بیعت ہوئے, میں نے کسی وجہ سے کہہ دیا کہ آج سے آپ ہمارے مرید نہیں, ختم. یا مرید صاحب یا پیر صاحب نے کہہ دیا کہ میں نے تم کو خلافت دیا تھا, میں خلافت واپس لیتا ہوں, ختم, آج سے تم ان کے خلیفہ نہیں. 2 نسبت نہیں توڑی جا سکتی. ایک نسبت استاد کی شاگرد سے, آپ سے میں ناراض ہو گیا, آپ میرے شاگرد نہیں ہیں, میں بقا کروں, آپ پھر بھی میرے شاگرد. آپ نے طے کر رکھا ہے میرے استاد ہیں, وہ تو شاگرد کہہ رہا ہے نہیں میں استاد نہیں مانتا, مانو نہ مانو پھر بھی میں تمہارا استاد ہوں. یہ نسبت کو کاٹا نہیں جا سکتا. دوسری نسبت کون سی بتایا؟ رشتے والی, والدین کی نسبت. میں آج سے تم کو اپنی وصیت کرتا ہوں, الگ کرتا ہوں, نہیں کر سکتے. تو یہ نہیں کیا جا سکتا, ایک دم غلط بات ہے. اور نہ کوئی ایسا رشتہ بنایا جا سکتا ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو کہا, بلکہ یہاں تک مشہور ہو گیا کہ لوگ بولنے لگے کہ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید میں کہہ دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
تمہارے ایسے کسی بھی نرینہ کے اولاد کے باپ نہیں ہیں. لہذا فوراً آپ نے اعلان کر دیا کہ جو میں نے کہا تھا یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں منظور نہیں ہے. لہذا کوئی بھی کسی کو بیٹا بیٹی بنا لے، وہ آپ بولتے رہیے کچھ بھی نہیں ہے، وہ بیٹا بن ہی نہیں سکتا. لہذا چچا داد بہن سے شادی آپ کر سکتے ہیں، آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک شخص نے ایک عالم پر اعتماد کر کے ایک کام کیا اور وہ کام غلط تھا، تو اس غلطی کی سزا صرف اس شخص کو ملے گی یا اس مولوی کو بھی ملے گی جس نے غلط رہنمائی کی ہے؟ دیکھیں، یہ تھوڑا مشکل سوال ہے، میں اور بھی اس پر تحقیق کروں گا. دیکھیں، اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر ایک آدمی، ایک عالم یہ سمجھ کر کے کوئی بات کہہ رہا ہے کہ اس مسئلے میں یہ تعویل ہے یا تدبیق ہے اور غلط کر رہا ہے یا اجتہاد کر رہا ہے، تینوں باتیں ہو سکتی. یا تو مجتہد ہے، یا تعویل کرنے میں غلطی کر گیا، اور یا تدبیق کرنے میں غلطی کر دیا اور غلط مسئلہ بتا دیا، تو امید ہے کہ یہ بھی معفون ہے، وہ بھی معفون ہے، اس کا بھی معاف ہے، اس کا بھی معاف ہے. لیکن ہٹ دھرمی پر جمع رہا، ہم دلائل پہ دلائل دے رہے ہیں، اس کے باوجود وہ اس کی تبلیغ کر رہا ہے اور کسی آدمی نے اس کی بات مان لیا، تو وہ چاہے بھلے چھوٹ گیا لیکن حضرت کو نہیں چھوٹنا ہے. حضرت کو ہر حال میں کیا ہے، پکڑنا ہی پکڑنا ہے. جیسے امام صاحب ہیں، غلطی کر گئے، امام صاحب کو غلطی کا احساس ہو گیا کہ غلطی ہوئی ہے، وضو میرا ٹوٹ گیا ہے، لیکن ہمارے شرم کے نہیں جا رہے ہیں. ہر حال میں مقتدی کی نماز تو ہو ہی جائے گی کیونکہ آپ نے بتایا ہی نہیں بیچارے کو، لیکن امام صاحب ضرور رگڑے جائیں گے. بات سمجھے نہیں؟ ہاں. پوچھا گیا کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دیا اور عورت عدت گزارنے کے دوران اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو وراثت میں وہ عورت حصہ پائے گی یا نہیں؟ دیکھیں، اس بات کو یہ بہت لمبا چوڑا مسئلہ ہے. اگر ایسے مرد میں طلاق دیا ہے کہ جس مرد میں ہی اس کا انتقال ہو گیا، کیونکہ ایک چانس سے دیے ہیں کہ جان بوجھ کر بیوی کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے اس کو معلوم میرا آخری وقت ہے، اس کو چھٹکارا کر دو تاکہ میری وراثت پہ یہ حصہ نہ پاوے. اگر مرد الموت میں ہی انتقال ہوا ہے اور اسی میں طلاق دیا ہے تو پھر ایسی شکل میں فتویٰ یہ ہے کہ اس کو باقاعدہ وراثت میں حصہ ملے گا. اور اگر لمبا عرصہ کھنچ گیا ہے، 2 سال مطلب 3 مہینہ دیا، بیمار ہی نہیں تھا، ٹھیک ٹھاک تھا، اچانک ہارٹ فیل ہو گیا، تو اس مسئلے میں لمبی چوڑی تفصیل ہے. بہتر یہ ہے کہ دارالفتہ سے جو ہے فتویٰ لیا جائے. پوچھا گیا، والد صاحب نے اپنی زندگی میں کسی وجہ سے پراپرٹی کا کچھ حصہ اپنے ایک بیٹے کے نام کر دیا، اس کے بعد نہ اس نے اس کو ہدیہ کیا نہ ہبہ کیا، محض اس کے نام کر دیا تھا. باپ کا انتقال ہو گیا، لڑکا کہہ رہا ہے کہ ابا ہم کو دے کر گئے ہیں، یہ وراثت نہیں، ہم اس کو نہیں دیں گے، دینا پڑے گا. باپ نے کسی وجہ سے کر دیا، قانونی پیچیدگی کی وجہ سے کر دیا، انکم ٹیکس کی وجہ سے کر دیا، آپ کو اس پر قبضہ دلایا اور اس نے باقاعدہ قبضہ حاصل کر لیا، پھر ایسی شکل میں آپ کا وہ ہدیہ ہوا، ورنہ وہ وراثت ہے اور سب کو اس کا حصہ ملنا چاہیے. پوچھا گیا، شادی میں جو بہو کو مہر کے عوض زیور پہنا دیتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ کیا جا سکتا ہے، یہ ہوشیاری کر لی لوگوں نے، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. تو اب کیا کرتے ہیں کہ مہر تو دینا ہی دینا ہے، تو مہر نہیں دیتے تھے، زیور گھر والے دے دیتے تھے. تو اب کسی مولوی نے سمجھا دیا ہوگا ہماری طرح. تو ہمارے بھی ایک بہن کے ساتھ ایسے ہوا، میں نے سمجھا دیا تھا بہنوئی صاحب کو شادی سے پہلے. تو ہم نے کہا کہ جو زیور ڈالنا ہے اس کی نیت کر لینا کہ مہر کی ہے، تو مہر ادا ہو گئی تو مہر ادا ہو جاتی ہے. ایک صاحب نے پوچھا کہ ایک صاحب رکوع میں تھے، ایک شخص ڈائریکٹ رکوع میں امام کے ساتھ مل گیا اور اس نے اللہ اکبر نہیں کہا، نہ قیام کیا، تو اس کی نماز ہوئی کہ نہیں؟ نماز نہیں ہوئی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب